محلے میں ایک نیوی کے لیفٹیننٹ کمانڈر تھے، قادیانی تھے. وہ لڑکوں کو بہت خراب کر رہے تھے. وہ صاحب لیفٹیننٹ کمانڈر تھے نیوی میں اور قادیانی تھے، تو لڑکوں کو بہت تبلیغ کرتے رہتے تھے بیٹھ کے. یہ دیکھو مرزا نے نبی کی تعریف یہ کی، مرزا تو ایسا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق تھا، اور یہ تم لوگ ان کو کافر کہتے ہو اور جہنمی کہتے ہو. یہ وہ نوجوان لڑکے تھے، تو ہمارے پاس زیادہ نالج بھی نہیں تھی. تو ہم نے کیا کیا، اپنے ایک استاذ تھے حضرت مفتی احمد ممتاز، میرے استاذ ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکتیں دے، مجھے لانے والے ہی علم دین کی لائن پر وہی ہیں. تو وہ حضرت مولانا منظور چنیوٹی صاحب رحمہ اللہ تعالی سے قادیانیت پہ باقاعدہ کورسز کر کے آئے ہوئے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ وہاں کورس ہوتے تھے قادیانیت پہ نا، وہ کورسز کر کے آئے ہوئے تھے. تو اب کیا ہوا کہ ہم نے کہا کہ بھائی اچھا، وہ ساری ان کی ہوشیاریاں بھی جانتے تھے. تو مولانا جو ہمارے استاذ تھے نا، انہوں نے ہمیں کہا کہ تم لوگ یہ لیفٹیننٹ کمانڈر صاحب سے نا ایک ڈیبیٹ رکھ لو، اور یہ نہیں بتا رہا کہ ہمارے ساتھ کوئی مولانا صاحب بھی آ رہے ہیں، یہ نہیں بتانا، ورنہ یہ بحث رکھے گئی نہیں. یہ ساری چالاکیاں جو ہے نا، یہ انہوں نے کہا کہ یہ ان کو نہیں بتانا کہ میں بھی جا رہا ہوں. تو ہم نے رکھ لی. ہم نے کہا بھائی ہم آپ کے گھر، انہوں نے کہا میرے گھر آ جاؤ. ان کا کہیں شہر میں گھر تھا، بڑا بنگلہ تھا. تو وہ جو لیفٹیننٹ کمانڈر تھے نا، انہوں نے کہا کہ آپ، ہم 5-6 لڑکے تھے، تو انہوں نے کہا آپ لوگ آ جائیں، ٹھیک ہے بات چیت کریں. تو بات چیت سے تو ذہن کھلتا ہے، آپ سنیں گے نہیں جب تک، تو کیسے فیصلہ کریں گے. ہم چلے گئے اپنے ساتھ، مولانا صاحب کو بھی لے گئے. اچھا، انہوں نے کہا کہ وہاں جا کے بتانا بھی نہیں کہ میں مولوی ہوں، بس کہنا بھائی یہ بھی آ گئے ہمارے ساتھ، تو یہ بھی کہہ رہے تھے میں نے بھی جانا ہے. تنگ کر رہے ہوتے ہیں نا تو میں نے بھی جانا. ہم نے کہا چلیں جی. ہم جب وہاں جا کے بیٹھے تو صوفوں پہ نا وہ قادیانی سامنے بیٹھ گیا اور ہم یہاں بیٹھ گئے. اچھا جی، اب بات چیت شروع ہوئی. ہم نے تو کرنی نہیں تھی، کرنی ہمارے استاذ نے تھی. تو ہمارے استاذ کو مولانا منظور چنیوٹی رحمۃ اللہ نے یہ بھی سمجھایا ہوا تھا کہ جب آپ ان کو ان کی کتابوں کا ریفرنس دیں گے نا مرزا کی، تو یہ وہ کتاب ہی غائب کر دیں گے. یہ کہیں گے وہ تو ہے ہی نہیں. تو اس لیے ان کی لائبریری میں پہلے سے وہ کتابیں نکال کے رکھنا، اور اس کی بڑی لائبریری تھی وہاں پہ، تو وہ لائبریری میں ہی ہماری بحث رکھی گئی تھی. تو ہمارے استاذ ایسے جا کے بیٹھ گئے بالکل جیسے کچھ آتا واتا ہی نہیں ان کو. اور اب اس نے تقریر شروع کی نا. تقریر کیا کر رہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے. ابے حضرت عیسیٰ کا انتقال ہونے نہ ہونے سے مرزا کے نبی ہونے کا کیا تعلق ہے یار. یہ لوگ ہمیشہ بحث کو کیا کرتے ہیں، گھماتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں، حضرت عیسیٰ ابن مریم نازل نہیں ہوں گے. ہمارے استاذ اس میں لگے ہوئے تھے کہ جا کے نا وہ کتابیں جو ریفرنسز لکھ کر لائے تھے نا، وہ نکال رہے تھے. ساری کتابیں اپنے سامنے جمع کر لی، مرزا کی جتنی تھی نا. تو اب کیا ہوا ہے جی، وہ بار بار دلائل دے رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں، اور خود سوچو اگر حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ زندہ ہیں تو کھاتے کہاں سے ہوں گے، واش روم کا تقاضا ہوگا تو کہاں جائیں گے ہیں بھائی. نکاح کیوں نہیں کیا انہوں نے، آسمانوں پہ آکسیجن کہاں سے ملتی ہے ان کو، آرام کہاں کرتے ہوں گے. ہمارے استاذ نے جو وہ باتیں کر رہا تھا نا مرزا کی کتابوں سے، وہ سارے حوالے نکالے. تو اب جب ہمارا نمبر آیا تو ہم نے کہا آپ ذرا استاد جی سے کہا کہ استاد جی کچھ کہیں. تو استاد جی نے کہا جی وہ الحمدللہ مسئلہ حل ہو گیا، یہ مرزا کی کتاب ہے، آپ ہی کے گھر سے اٹھائیے. میں نے اس کے صفحہ نمبر پہ لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں زندہ ہے، اس میں لکھا ہوا تھا. تو کہا کہ مسئلہ حل ہو گیا، جہاں موسیٰ علیہ السلام کھانا کھاتے ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام بھی وہیں چلے جاتے ہوں گے، اسی ہوٹل میں. موسیٰ علیہ السلام کو جہاں سے آکسیجن ملتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی وہیں سے. یہ تو آپ یہ لکھا ہوا ہے، آپ ہی کے گھر سے اٹھائیے. میں نے مرزا کی کتاب میں نام بھی دیکھو. اب ایسے جب بھی وہ کوئی بات کرتا تو وہ کہتے ہو یہ دیکھیں آپ، ٹھیک ہے. تو اچھا، ہمارے استاذ نے ٹریننگ اتنی کی ہوئی تھی کہ غصہ نہیں آنے دینا، اور وہ نا تپ رہا ہے، اچھل رہا ہے 2-2 فٹ، اس کو غصہ آ رہا ہے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے یار. پھر ہمارے استاذ نے نا پھر مزید بھی کچھ گریویاں بھی پیش کرنا شروع کر دیں کہ یہ جو ہے مرزا نے جو ہے یہ کوئی شریف آدمی کہہ سکتا ہے اس طرح کی بات. آپ حضرت عیسیٰ کی حیات پر بات کر رہے ہو بھائی، پہلے تو یہ بات کرو، فرض کر لو یہ حضرت عیسیٰ دنیا سے چلے گئے. اصل میں یہ نالائق کیا کرتے ہیں، یہ ثابت کرتے ہیں کہ کوشش کرتے ہیں، ہوتا نہیں ہے ثابت کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں. اور وہ جو حدیثوں میں آتا ہے نا عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، اس سے مراد یہ مرزا غلام احمد ہے، معاذ اللہ، وہ یہ مراد ہے. تو اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کہتے ہیں کہ ایک قادیانی ہمارا کلاس فیلو تھا، ہم نے اس سے پوچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے گئے، ان کی قبر کہاں؟ انہوں نے کہا کشمیر میں ہے. یہ میں نے خود سنا ہے اپنے منہ، پتہ نہیں ابھی سب کا دعویٰ ہوگا کہ نہیں ہوگا.
تو یاد رکھو ہم کنٹروورسی کے قائل نہیں ہیں کہ آپ کسی قادیانیوں کو تنگ کریں, اس کو ماریں یا کچھ سختی کریں, ہم ان چیزوں کے قائل نہیں ہیں. دنیا پہلے ہی بہت بدامنی کا شکار ہے, لیکن انسان اپنے عقیدے میں مضبوط ہوتا ہے. اور ہم قادیانیوں سے ایک بات کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو مسلم کہنا چھوڑ دو. میں جب یورپ میں تھا نا تو وہاں ایک بڑی اچھی بات ایک مولانا نے کہی. انہوں نے کہا کہ ہم نے یہاں گوروں سے بھی بات کی ہے, گورے کہتے تمہیں قادیانیوں سے تکلیف کیا ہے؟ بھائی وہ بھی جیسے عیسائیوں کا اپنا مذہب ہے, ہندوؤں کا اپنا مذہب ہے, تو قادیانیوں کا بھی اپنی عقیدہ ہے, آپ کیوں ان سے اتنی بحث مباحثے کرتے ہو؟ تو کہتے ہیں میں نے اس گورے کو بڑا اچھا جواب دیا, گوڑا بڑا مطمئن ہوا اس جواب سے. ہم نے کہا دیکھو تم عیسائی ہو نا, تم عیسائی ہو نا, عیسائیوں کا ایک خاص, آج کل کے عیسائیوں کا ایک خاص عقیدہ ہے, چرچ جاتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. اگر ہندو اپنے آپ کو کرسچن کہنا شروع کر دے تو تم برداشت کر لو گے؟ اس نے کہا نہیں بھائی ہندو کا جب ایک الگ مذہب ہے تو اپنے آپ کو ہندو کہے نا, کرسچن کیوں کہہ رہے اپنے آپ کو؟ اس سے تو کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے نا. تو اس نے کہا بات یہی ہے کہ اسلام کے ایک مخصوص عقیدے ہیں جن میں ختم نبوت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے. اب اگر کوئی ہمارے نبی کے کھاتے میں کوئی جھوٹے کذاب ڈالے بھائی, تو آپ اپنے آپ کو کہہ دو ہم غیر مسلم ہیں, پھر جو مرضی آپ اپنے مذہب کا نام رکھو. ہم آپ کو گلے لگانے کے لیے, ہم ہندو کو بھی گلے لگاتے ہیں, عیسائیوں کو بھی گلے لگاتے ہیں, ہم آپ کو بھی گلے لگا لیں گے. لیکن اگر آپ اپنے آپ کو مسلم کہتے ہو تو آپ اسلام میں کنفیوژن پیدا کر رہے ہو. ایسی صورت میں ہم اپنے آپ کو گلے لگانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے کسی قیمت پہ. جس حد تک ہم سے بائیکاٹ ممکن ہوگا ہم بائیکاٹ کریں گے. ہاں ہم شدت پسند نہیں ہیں, ہم کسی کو نقصان پہنچانے کے اور گالیاں دینے کے اور تکلیف دینے کے قائل نہیں ہیں, ملکی قانون کو توڑنے کے ہم قائل نہیں ہیں. لیکن آپ یہ سمجھو کہ ہم دوستیاں کو جائز کہہ دیں اور جناب دعوتیں قبول. لوگ ہم سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مفتی صاحب ہندو نے مجھے دعوت میں بلایا, چلے جاؤ. میں کہتا ہوں چلے جاؤ بھائی, وہ میرا کرسچن دوست ہے, اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا سکتا ہوں, کھا لو بھائی. لیکن جب بات قادیانیوں کی آتی ہے, مصعب قادیانی ہے, اب ولیمہ کر رہے ہیں اپنے بیٹے کا, چلا جاؤں؟ نہیں جاؤ بھائی, بالکل نہیں جاؤ. آپ کے لیے جانا جائز بولو نا نہیں ہے. مفتی صاحب وہ قادیانی سے لین دین کرنا ہے بھائی, شدید مجبوری کے حکام الگ ہیں, لیکن نارملی آپ قادیانیوں سے لین دین بولو نہیں کر سکتے. ان سے دوستیاں, آپ کا کلاس فیلو, ریزرو رہیں آپ اس سے. بڑھ چڑھ کے اس کو سلام کرنا, بڑھ چڑھ کے دوستیاں لگانا, ریزرو رہیں. ریزرو کا مطلب نہ دشمنی کریں اور نہ دشمنی سے مراد دشمنی والا معاملہ نہ کریں اس کے ساتھ کہ خام خواہ میں ٹارچر کر رہے ہیں, تکلیف دے رہے ہیں. اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا, نقصان ہی ہوتا ہے ان چیزوں سے. لیکن گلے لگا لیں, ان سے دوستیاں لگا لیں, ان کی شادیوں میں, ان کے جنازوں میں شرکت, یہ نہیں ہو سکتا بھائی. یہ تو پھر غیرت کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا قیامت کے دن, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ ایک جھوٹے کذاب دجال کو میرے کھاتے میں ڈالا گیا, میرا ذلی نبی, میرا نائب بنا دیا گیا, اور تم نے کیسے یہ جرم کو برداشت کر لیا؟ دیکھو اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. محلے میں ایک بندہ ہے, جھوٹا ہے, چرسی ہے, ہیروئنچی ہے, آپ اس کو بھی گلے لگاتے ہو, ہے کہ نہیں؟ بولتے ٹھیک ہے یار اتنے لوگ ہیں تو گناہگار ہے نا, تھوڑی محبت دوں گا صحیح ہو جائے گا. لیکن وہ اتنا اس نے آپ کو لفٹ کرانا شروع کر دی کہ محلے میں جب کوئی پوچھتا ہے تو کس کا بیٹا ہے, تو وہ آپ کا نام لیتے ہیں, میں اس کا بیٹا ہوں. اب آپ کو غصہ آئے گا, بھائی ہم لوگ خاندانی لوگ ہیں بھائی, ہمارے کوئی بچہ MBA کر رہا ہے, کوئی PhD کر رہا ہے, کوئی RM بن رہا ہے, کوئی پائلٹ بن رہا ہے, چرسی, ہیروئنچی, شرابی تو ہمارے خاندان کی طرف منسوب کر رہا ہے. اس کے بعد آپ کے وہ ایٹیٹیوڈ ہوں گے جو پہلے تھے. لوگ کہیں گے نہیں محبت سے کسی کو قریب لے کر آؤ, محبت. آپ بولیں گے محبت گئی تیل لینے, میرا نسب کیوں خراب کر رہا ہے بھائی؟ تو جو بھی ہے, تو جس کا بیٹا ہے اس کا بیٹا کہلا نا. ٹھیک ہے میں تیری زکات سے بھی مدد کروں گا, تجھے دعوت میں بھی بلاؤں گا. لوگ کوئی اچھے ہوتے ہیں, کوئی برے ہوتے ہیں, میرا نسب کیوں گندا کر رہا ہے بھائی؟ تو آپ میں غیرت ہوگی نا, تو غیرت ہی ختم ہو جائے تو جو چرسی ہیروئنچی شناختی کارڈ میں آپ کا نام ڈال دے, آپ بولو گے براڈ مائنڈیڈ ہوں. وہ تو پھر جو بھی ڈال دے چرسی ہیروئنچی, بولے یہ میرا ابا ہے, آپ کہیں گے کوئی بات نہیں, جس نے اور بھی مجھ کو باپ بنانا ہے آ جائے. نادرا میں بڑے لمبی چوڑی ہوتی ہے, جب میرے 15 بچے آ سکتے ہیں تو آپ کے نہیں آ سکتے اس میں. تو بڑا FRC میں بڑے گنجائش الحمدللہ نادرا والوں نے رکھی ہوئی ہے. تو اس لیے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے کہ جو جھوٹا آپ کی طرف منسوب ہوگا, ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت کبھی برداشت نہیں کرے گی کہ مسلمان اس کو گلے لگائیں, اس کے فالوورز کو.